بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج معاشرت علوم کلاس 5 کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئین۔ آئین کو انگریزی میں کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اردو میں اس کو آئین بھی کہتے ہیں اور دستور بھی کہتے ہیں۔ اب آگے جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آئین کی تعریف کیا ہے۔ تو قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے ذریعے کاروبار حکومت اور ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں the collection of rules and regulation with the help of which we can run the affairs of the state as well as the affairs of the government۔ یہاں پر حکومت اور ملک کو چلانے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن اور جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اس کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ آئین کیوں ہوتا ہے؟ آئین کس لیے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم ایک اسکول کو لے لیتے ہیں، اسکول کا اوپننگ ٹائم ہوتا ہے، اسکول کا اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے، اسکول میں بریک ہوتا ہے، اسکول میں اسی طرح اور بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہر کلاس کا۔ اس کے ساتھ ہی پروکٹوریل بورڈ ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، ٹیچرز ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ڈیفائن کی گئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسکول سے 5 منٹ کے لیے بھی ہٹا دیں تو یہ اسکول 5 منٹ کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ تو جس طرح ایک اسکول نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں ایک ایم ڈی ہوتا ہے، اس کے بعد جی ایم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مینیجرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلریکل سٹاف ہوتا ہے، لیبرز ہوتے ہیں، تو سب کی ڈیوٹیاں ڈیفائن کی گئی ہوتی ہے پہلے سے۔ لیکن اگر وہ ساری ڈیوٹیاں ہٹا دے ہم، کوئی نہ جانے کوئی نہ پہچانے کہ ہماری ڈیوٹی، ہمارا حق، ہمارا فرض کیا ہے، تو پھر وہ کارخانہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جو دو مثالیں میں نے دے دی، ایک اسکول کی ایک کارخانے کی، تو اگر ایک چھوٹا سا اسکول یا ایک چھوٹا سا کارخانہ بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے نہیں چل سکتا، از اٹ پاسبل، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا ملک بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے چل سکے؟ تو اس لیے ہم آئین بناتے، اس ملک کے قواعد و ضوابط جتنے ہوتے حکومت کو چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، تو اس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ پاکستان کی آئین کی تاریخ اگر ہم دیکھ لیں تو دساتیر جو گزرے پاکستان میں، پہلا آئین پاکستان کا جو تھا وہ 1956 کا تھا، دوسرا آئین 1962 کا تھا، تیسرا آئین ہمارا 1973 کا ہے۔ 56 کا آئین ختم، 62 کا آئین ختم، لیکن 1973 کا آئین بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کو پوسٹپون تو کر دیا، معطل کر دیا، لیکن پھر اس کو انٹیگریٹ کیا، اس کو دوبارہ سے نافذ کیا، اور آج تک یہ ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ ہے حقوق اور فرائض 1973 کے آئین کے مطابق۔ What are the rights and what are the duties of Pakistani citizens according to 1973 Constitution۔ 1973 کے آئین کے مطابق
حقوق و فرائض کیا ہے. ایک شہری کے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس کے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے. سب سے پہلے ہم حقوق کی طرف آتے ہیں. تو حقوق میں حق کے رائے دہی، اپنی رائے کا اظہار کرنا، ووٹ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، جو بھی ہو، اسے آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ فریلی، آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اسی طرح دوسری چیز، پاکستان میں رہنے والا ہر شہری اسے اپنی لائف کی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا، آزادی کے ساتھ، اور اس کو تحفظ دینا، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے. اس حق کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. پھر انصاف، ہمارے ملک میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بے انصافی کرے، ناانصافی کرے، اس کے ساتھ کوئی غلطی کرے، قانون کی خلاف ورزی کرے، تو وہ جا سکتا ہے عدالتوں میں. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسے انصاف دے. کہتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ کے وزیر اعظم کو کسی نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ جنگ شروع ہو، برطانیہ کے ساتھ اس پہ حملہ ہوا ہے. تو اس کے وزیر اعظم جو تھے اس وقت، وہ لارڈ آف جسٹس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا برطانیہ کے عوام کو انصاف مل رہا ہے. 3 دفعہ یہ اس نے سوال کیا، 3 دفعہ اسے کہا کہ یس، ہاں. تو پھر اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت برطانیہ کو شکست نہیں دے سکتی. کیوں؟ جب کسی ملک کے لوگوں کی زندگی کو تحفظ حاصل ہو اور اسے انصاف ملے، تو پھر وہ لوگ متحد ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا، کوئی کتاب نہیں کہہ رہا، یہ آئین میں موجود ہے. آئین تحفظ دیتا ہے انصاف کا. اسی طرح تجارت مال کے لین دین کو تجارت کہتے ہیں. تو تجارت آزادی حاصل ہے، اسے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ٹریڈ کرے، تجارت کرے، جائز تجارت کرے اور اپنی زندگی بہتر بنائے. اسی طرح ہر انسان کا یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے کہ وہ فری ایجوکیشن حاصل کر سکے، تعلیم حاصل. تعلیم کسے کہ تعلیم علم سے نکلا ہے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے تعلیم. علم جاننا، پہچاننا اور سمجھنا. جاننا، پہچاننا اور سمجھنا علم کہلاتا ہے. ایک چیز کے بارے ہم جان جائے، پہچان سکے اور اس کو سمجھ سکے، اس کو علم کہتے ہیں. اب وہی علم جب ہم کسی اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی سے حاصل کریں، اسے تعلیم کہتے ہیں. اور تعلیم یا ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ٹو گیو یوزفل اینڈ گڈ سٹیزنس فار دا سوسائٹی، مفید شہری پیدا کرنا. تو جب حق ہے تو اس میں فائدہ اس ملک کا ہے، اس آئین میں حکومت جو ہے، ملک جو ہے، اس کا فائدہ ہوگا. یہ حقوق، اس کے ساتھ اور بھی حقوق ہے جو 1973 نے دیے. اس کے ساتھ فرائض کی طرف آتے ہیں ہم. تو ووٹ کا حق، ووٹ کیا ہے؟ ایک رائے کا اظہار ہے. ووٹ کے ذریعے جو لوگ حکومت میں آتے، کیا وہ اس قابل ہے کہ ملک کو چلا سکے؟ کیا وہ اس قابل ہے ملک کے لیے قانون بنا سکے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ کون سا شخص بہتر ہے اس ملک کے لیے اور کون سا شخص اچھا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ووٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. جب اچھے لوگ ووٹ کے ذریعے آئیں گے حکومت میں، ملک ترقی کرے گا. تو یہ فرض ہے ہمارا. ماما، اترو، زامن میری، چاچا، چاچی، آغا پلان کے سے یہ والی چیزیں نہیں چلے گی. اس میں ووٹ ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے صحیح ووٹ دینا ہوتا ہے. ملک میں جتنے بھی قوانین ہیں تو پاکستانی ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. جب ہم کریں گے تو پھر ملک ترقی کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق پورے ہوں، تو یہ تبھی ممکن ہے 1973 کے آئین کے مطابق
جو دوسروں کے حقوق ہے اس کا ہم احترام کریں۔ اسی طرح یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، یہ ٹیکسوں کے ذریعے چلتا ہے، تو ہمارے ذمہ جتنے بھی ٹیکس ہے اس کی ادائیگی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جتنے بھی سرکاری اسکول ہے، سرکاری دفاتر ہے، سرکاری کارخانے، سرکاری ایئرپورٹس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، سرکاری بسیں ہیں، تو ان سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک آئین، اور اس میں 1973 کے آئین کے مطابق حقوق اور فرائض کسی شہری کے کیا ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے بیٹا، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کوئز پروگرام کریں گے جس میں ہم آئین ارتقاء کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا اس میں، اور آپ لوگوں نے اس میں سے کم از کم 5 ایسے لوگ کویشچنز بنانے۔ شکریہ۔